میرے محترم قابل قدر علماء کرام، جمعیت علماء اسلام ضلع لودرا کے امیر مولانا اسماعیل صاحب، تحصیل کروڑ پکا کے امیر مولانا محمد عبد الرحمن صاحب، اور جامعہ عربیہ حفظ القرآن کے بانی اور محتمم حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما بزرگان دین، علماء کرام، آج کے اس عظیم الشان پروقار ختم قرآن کانفرنس میں شریک میرے عزیز طلباء، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ رات کافی حد تک بیت چکی ہے، میں مختصر کلمات آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ اسی میں مقصد کی بات کر سکوں۔ آج دنیا میں اگر آپ بین الاقوامی سطح پر سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو منظرنامہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس وقت عالمی طاغوتی قوتیں جو پیغمبر علیہ السلام کے خلاف برسر پیکار تھے، ان کی روش کیا تھی؟ انہوں نے کس کو نشانہ بنایا تھا؟ کیوں بنایا تھا؟ اس وقت کی طاغوتی اور شیطانی اور کفری اور منافق قوتوں نے کس کو نشانہ بنایا تھا؟ کیوں بنایا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ اسباب اور عوامل کیا تھے؟ اس کو آپ سمجھیں تو آج کی سیاسی، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کا نتیجہ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا۔ اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تمام اقوام کے رائے کے مطابق یہ رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا بھی ہے اور امین، امانت دار بھی ہے۔ کوئی بھی قوم کا سربراہ، بڑا یا چھوٹا، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو وہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں نبوت سے پہلے وہ یہ کہے نعوذ باللہ کہ یہ بندہ جھوٹا بھی ہے اور خائن بھی ہے۔ ایک بندہ بھی نہیں تھا نبوت سے پہلے۔ تو ایک موقع ایسا آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس کو خاموش کرو یہ بچوں کو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے تمام اقوام کے مطابق سچا بھی تھا، جھوٹا نہیں تھا، اور امانت دار بھی تھا، خیانت کا مرتکب نہیں تھا۔ اس سے تو آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پھر کیا ہوا
کہ وہی مکے کے اقوام نے پیغمبر کی مخالفت کی. اس کو ذرا غور سے سنیے. علماء سمجھتے ہیں، طلباء بھی سمجھتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ وہی اقوام جو کل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتدار اور سچا کہتے تھے، پھر وہ اقوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں نبرد آزما ہوئے، ان کے خلاف قتل کے منصوبے کیوں بنے، ان کو پتھر کا نشانہ کیوں بنایا، کیوں پتھر پھینکے گئے اس پر، گندگی کیوں پھینکا گیا اس پر، ان کی گردن میں پندہ ڈال کے گھسیٹنے کی کوشش کیوں کی نماز پڑھتے ہوئے، ان پر گندگی پھینکا گیا، یہ ساری چیزیں کیوں. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت پر مدینے کی طرف کیوں مجبور ہوئے، وہ کون سا جرم تھا جو انہوں نے کی اور مکے کے اقوام نے ان کی مخالفت کی. ایک ہی جرم تھا، وہ یہ ان کے مطابق، ان اقوام کے مطابق ایک ہی جرم تھا، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقوام کو اکٹھا کر کے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پشت سے دشمن آپ پر حملہ آور ہے تو کیا آپ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ سب نے کہا کہ مانیں گے. کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا ہے. ہمیں یقین ہے کہ کوئی دشمن ہے جو حملہ آور ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اسی جگہ پر تو جب انہوں نے پھر اعتراف کر لیا ان کی سچائی اور امانت داری کا، اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر بات سنیے، آج کے بعد ہمارا اور آپ کا اور سب انسانیت، پوری انسانیت کا سلوگن، سبق جس میں نجات ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی سرخری اور عزت ہے، وہ یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بات تھی کہ آج کے بعد ہم نے یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ بندگی اور عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا تو اسی مجمع میں وہ بندہ کون تھا جو مجمع میں، اجتماع میں، جلسے میں، کانفرنس میں، آج کی اصطلاح میں کھڑے ہو کے مرد آباد کا نعرہ لگایا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا وہ بندہ؟ علماء کو معلوم ہے کہ وہ کون تھا. انہوں نے کیا الفاظ بکے پیغمبر کے خلاف؟ تبا لک لہذا جماعتنا، تم ہلاک، تباہ و برباد ہو، تم نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آج کے بعد ایک اللہ کی عبادت، اس کے لیے آپ نے جمع کیا تھا. اسی جگہ پر جو سب نے کہا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اسی مقام پر انہوں نے اعلان کیا اور تمام اقوام نے ان کو جھٹلا دیا. یہ ہے دشمنی کی بنیادی بات. پھر کیا ہوا؟ قتل کے منصوبے بنے. طائف کے گلیوں میں اس زمانے کے سرداروں اور طاقتور طبقے نے، وڈیروں نے، آج کی اصطلاح میں چودھریوں نے، اس زمانے کے نوجوانوں کو کہا کہ جاؤ گالی بھی دی دو اور پتھر سے بھی مارو. سر کے خون پاؤں میں پڑے تھے. جرم کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یہ جرم تھا. نماز پر کھڑا ہے، دشمن آئے، گردن میں پندہ ڈال کے گھسیٹنے کی کوشش کی. کیوں؟ جرم کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. گندگی پھینکے گئے،
جرم کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کیا. جرم کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. پھر تمام اقوام کے بڑے باقاعدہ مشاورت سے بیٹھ کے اس بات پر ایک نقطے کی ایجنڈے پر بیٹھ کے یہ بات کہ اس بندے کا راستہ کس طرح روکنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد کا راستہ کس طرح روکنا ہے. تو ایک نے کہا کہ ہم لوگوں کو کہیں گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کے اور اقوام کے درمیان نفرت دوری کیسے پیدا کرنی ہے تاکہ قوم ان کی باتوں پر اعتماد نہ کرے اور قوم ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلے. وہ کون سا فارمولہ ہوگا، کون سا پروپیگنڈا ہوگا کہ ہم قوم کو اور ان کے درمیان نفرت ڈال دیں. تو ایک نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم قوموں کو کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، ہم یہ کہیں گے. تو اس مجلس میں ولید بن مغیرہ بھی بیٹھے تھے، جو عمر رسیدہ بھی تھے اور تجربہ کار بھی تھے اس محفل میں. سب میں سے انہوں نے کہا کہ لوگ اس پر اتفاق نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم تو کل تک کہتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے، تو وہ کیسے بھروسہ کریں گے کہ کل تک تو آپ ان کو سچا کہتے تھے، آج کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے. پھر دوسرے نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے بے وقوف بنانے کے لیے کہ یہ جادوگر ہے. ان ھذا لساحر کذاب، یہ جادوگر ہے. پھر ولید بن مغیرہ نے اس رائے کی تردید کی، اتفاق نہیں کیا کہ لوگ اتفاق نہیں کریں گے اس سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر منحوس اور ناپاک ہوا کرتا ہے. یہ بندہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی خمیر میں ناپاکی نہیں ہے. یہ اس رائے سے بھی اتفاق نہیں ہوا. تو پھر سب نے ولید کو کہا کہ پھر آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح قوم کو ان سے دور کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اقوام کو کہیں گے کہ محمد کی محفلوں میں شرکت نہیں کرنا. مثلا آج کی زبان میں ان کی جلسوں میں نہیں جانا، ان کے اجتماعات میں نہیں جانا، ان کی بات مت سننا. تو سوال ہوگا کہ کیوں نہیں جائیں گے، کیا برائی ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ولید نے کہا کہ ہم یہ جواب دیں گے، اگر آپ محمد کے محفل میں جائیں گے، ان کی مجلس میں جائیں گے، ان کی باتیں تم سنیں گے، تو کم سے کم نقصان یہ ہوگا کہ باپ اور بیٹا ایک نہیں ہوں گے. بیٹا باپ کا نہیں رہے گا، باپ بیٹے کا نہیں رہے گا، بیٹی باپ کی نہیں رہے گی اور باپ بیٹی کا نہیں رہے گا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کلام اور بات سننے سے نفاق آئے گا. خاندانوں کے اندر، گلیوں اور محلوں کے اندر ہمسایہ سے تعلق خراب ہو جائے گا. بیٹے اور باپ کے درمیان تعصب اور نفرت بڑھے گی. نفرت کے بعد نتیجہ عداوت اور دشمنی پہ آئے گا، پھر لڑائیاں ہوں گی. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ شخص نفاق، نفرت، عداوت، جنگ اور فساد کی جڑ ہے. لہذا ان کی محفلوں میں نہیں جانا، اپنے آباء اور اجداد اور کی روایات اور اقدار کو محفوظ رکھنا تاکہ ہم اتفاق اور اتحاد اپنے روایات اور اقدار کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر رہے. یہ اس پر فیصلہ ہوا. ابھی ہر ایک
آج کے زمانے کے مقابلے میں اس وقت قبائلیت بہت مضبوط تھی. میں کہا یہ تو بہت بری بات ہے کہ ان کے محفل میں جانا ہے اور پھر ہمارے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوگی. یہ تو بہت خونریزی ہوگی، فساد، جنگ، جدل، لہذا نہیں جانا چاہیے. تو ان کو کیا قرار دیا؟ نفاق کی علامت، نعوذ باللہ نفرت کی علامت، عداوت کی علامت، انتشار کی علامت، جھگڑے، جنگ اور فساد کی علامت قرار دیا گیا. جرم کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جرم کیا تھا؟ اللہ کا کلام پڑھانا، یہ جرم تھا. اب آپ بتائیے، پوری دنیا آج کی بات کرتا ہوں، اقوام متحدہ کی شکل میں، جس میں 60 ممالک مسلمان بھی شامل ہیں، مسلم حکمران، یہ ایک پلیٹ فارم پر ہے یا نہیں ہے؟ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا کیا ہے اس کا؟ ایجنڈا یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، فساد کے خلاف لڑنا ہے، بدعملی کے خلاف لڑنا ہے. دہشت گردی ہے کہاں؟ دہشت گردی مسلمانوں میں ہے. دہشت گردی ہے کہاں؟ مسلمانوں کی ممالک میں ہے. دہشت گردی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مدارس سے. دہشت گردی کی آبیاری کون کرتا ہے؟ مولوی پڑھانے سے. دہشت گردی کا میٹیریل اور ایندھن کون ہے؟ مدرسے کا طالب علم. دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کا سہولت کار کون ہے؟ عام مسلمان جو مدرسے کی مالی مدد اور معاونت کرتا ہے. ان تمام ممالک کا اس ایک نقطے پر اتفاق ہے کہ اگر کہ ملا کو ان کوہ دامن سے نکال دو، اس بات پر اتفاق ہے. یہی ہو جائے، داڑھی خوف اور دہشت کی علامت بن گئی، پگڑی خوف اور دہشت کی علامت بن گئی، شلوار اور قمیص خوف، دہشت اور دہشت گردی کی پہچان ہو گئی. مدارس دہشت گردی کے مراکز ڈکلیئر کیے گئے. اسلام کو انتہا پسندی کا مذہب کہا گیا اور کہا جا رہا ہے، اور جہاد کی بات کرنا جرم اور گناہ بن گیا. اسلام کی بات کرنا انتہا پسندی بن گئی. قرآن پڑھنا اور پڑھانا شدت پسندی ہو گئی. کیوں؟ امن اس کی وجہ سے خراب ہے. دنیا میں لڑائی اس کی وجہ سے. دہشت گردی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. اب آپ بتائیے، یہ ایجنڈا ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا موجودہ صورتحال اور پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو اقوام اس بات پر متفق تھے کہ محمد اور ان کی پروگرام کا راستہ کس طرح روکنا ہے، تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ ان کی محفل میں نہیں جانا، ورنہ انتشار پھیلے گی، نفرت پھیلے گی، عداوت پیدا ہوگی، دشمنیاں پیدا ہوگی. آج کہتے ہیں مولوی سے دور رہنا، مدرسے سے دور رہنا، ان داڑھی اور پگڑی والوں سے دور رہنا، ورنہ انتہا پسند بن جاؤ گے، ورنہ دہشت گرد بن جاؤ گے، ورنہ شدت پسند بن جاؤ گے، ورنہ تنگ نظر بن جاؤ گے. یہی بات ہے جو ان کو کہا جاتا تھا، وہی ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے. کوئی فرق ہے آج اور کل کا؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو جب ان کا رویہ یہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے بارے میں بھی وہی رویہ ہے، تو پیغمبر کا رد عمل کیا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پروگرام کو چھوڑ کر ان کا ساتھی بن گئے یا آخر تک مقابلہ کرتے رہے. تو ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم بھی مقابلہ کریں گے.
ان کو بھی ڈرانے کی کوشش کی گئی اور لالچ دینے کی بھی کوشش کی گئی، خریدنے کی کوشش کی گئی اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ کیا مکے کے لوگ اقوام کے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے قریبی رشتہ داروں کے پاس نہیں گئے؟ نہیں کہا کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، کیا چاہتا ہے بھتیجا؟ دولت، زر، زمین، کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بھتیجے سے پوچھو، ورنہ میرے خداؤں کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا ہے۔ بھتیجے کو بلایا گیا، آپ واقعی آج تو مکے کے اقوام کے سارے بڑے آئے تھے، آپ کی شکایت کر رہے تھے کہ آپ کا بھتیجا میرے خداؤں کو اور ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا ہے۔ کیا جواب دیا؟ میں تو میرے رب کا حکم ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے کہ کسی کی خدا کو گالی نہیں دینا، ورنہ لوگ پھر آپ کے خدا کو گالی دیں گے۔ مجھے تو یہ حکم ہے، میں کیسے ان کی خداؤں کو گالی دوں گا؟ کوئی اور پروپیگنڈا تو تھا ہی نہیں جھوٹ کے علاوہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی خبیر میں گالی نہیں ہے، وہ آ کے جھوٹ بولتے رہے، جیسے آج کل جھوٹوں کی سیاست ہے، جھوٹ بولتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ ایک ہاتھ میں سورج دے، ایک ہاتھ میں چاند، لیکن میرا موقف وہی ہوگا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرا موقف ایک ہی ہوا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ تم نے منافقین کے خلاف بھی لڑنا ہے اور کفار کے خلاف بھی لڑنا ہے۔ دین دشمن اور اسلام دشمن جو بھی ہو، جس بھی نام سے ہو، اس کے خلاف آپ نے جدوجہد کرنی ہے، لڑنا ہے۔ یہ فیصلہ اس مولوی کا بھی ہے۔ کیا آج مولوی کو ڈرانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ کیا مولوی کو گالی نہیں پڑ رہی؟ تو دے گالی، جتنی بھی گالی دے سکتے ہو۔ لا یخافون لومۃ لائم۔ تمہارے گالی سے میں مرعوب نہیں ہوتا۔ جب میں آپ کی گولی سے نہیں ڈرتا، جب میں آپ کی گولی سے مرعوب نہیں ہوتا، تمہاری گالی کیا ہے؟ جتنا تم مجھے گالی دیتے ہو، اتنا ہی میرا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا تم گولی چلاتے ہو، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کو مارو گے، ایک بٹھو نہیں 100 مولوی پیدا ہوں گے۔ ہم نے تو یہ نعرہ سنا تھا، کتنے بٹھوں کو مارے گے؟ ہر گھر میں بٹھو ہوگا، کیا ہوگا؟ ہر گھر سے ایک بٹھو نکلے گا۔ ہم کہیں گے کتنے مولویوں کو مارو گے؟ ہر گھر سے 10 مولوی نکلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دہشت گرد کہا گیا،
موسیٰ علیہ السلام کو بھی دہشت گرد کہا گیا. میں نے کہتا قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دم چھلے، فرعون کے گماشتے، فرعون کے ٹٹھو اور پٹھو، اس زمانے کے سردار اور چودھری، نواب اور خوانی، قوم کے بڑے، یہ سارے فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک چارج شیٹ دی. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چارج شیٹ دی، شکایات کی ایک فہرست جمع دی. کہا گیا کہ موسیٰ کو کیوں نہیں روکتے، ان کی اور ان کے ساتھیوں کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ کیا کر رہا ہے موسیٰ؟ کیا کر رہا ہے ذرا بتاؤ. کیا کہا انہوں نے؟ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ. موسیٰ کو کھلی چھوٹ دی ہے تم نے. اتذر موسیٰ، کھلی چھوٹ دی ہے تم نے. لیفسدوا فی الارض. یہ تو دہشت گردی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ آج پورے ملک میں، ریاست میں رد الفساد کے خلاف، فساد دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. فساد کے خلاف رد الفساد شروع ہے. تو اس زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ لیفسدوا فی الارض. یہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، یہ اور ان کے ساتھی. کیا فساد پھیلا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف، دین کی طرف بلا رہے تھے. لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ ایک خدا کی عبادت، فرعون کی نہیں، ایک خدا کی عبادت. آج مولوی کیا کہتا ہے؟ مولوی کیا کہتا ہے؟ مولوی بھی یہ کہہ رہا ہے سپر پاور کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ ہم کسی بھی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. بھاگیں گے بھی نہیں، جھکیں گے بھی نہیں، ڈریں گے بھی نہیں، لڑیں گے، آخر تک لڑیں گے. آپ سپر پاور ایک خدا، لا الہ الا اللہ. سپر پاور ایک خدا، لا الہ الا اللہ. سپر پاور ایک خدا، لا الہ الا اللہ. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، طاقتیں ہیں، دولت ہے، حکومتیں ہیں، ایٹم بم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ کے پاس. میرے پاس کیا ہے؟ خدا ہے. میرے خدا کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو کل تک تم اس کو دہشت گرد کہتے تھے، آج تم نے اس سے ہاتھ ملا لیا. کل تک تم نے اس کو بلیک لسٹ کیا پوری دنیا میں، ان کو ٹکانے کے لیے جگہ نہیں تھا. آج تم اس سے مادے کی بھیک مانگ رہے ہیں. اس لیے جب اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو دہشت گرد کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن الفاظ سے یاد نہیں کیا، ان کو کیا پروپیگنڈے نہیں ہوئے. آج اگر مولوی اور مدرسے کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس بنیاد پر کہ وہ دین اسلام کو پھیلاتا ہے، درس اور تدریس، تعلیم اور تعلم کے ذریعے
آپ کے پروپیگنڈوں میں آ کر وہ اس سلسلے کو روکیں گے؟ نہیں روکیں گے. یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی. 1400 سال تو پورے ہوئے، جنگ ختم نہیں ہوا. جنگ ختم 14 کروڑ سال اور لڑیں گے آج سے. تو اس لیے اس صورتحال کا اور آج کا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ادھر جیت کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. فرعون شکست کھا گئے نہیں. وہی ایک دریا ہے، ایک نے پار کیا، دوسرا غرق ہوا. یہی دنیا، یہی زمین ہوگی. تم غرق ہوں گے، ہم جیت جائیں گے. تم ہارو گے، ہم جیتیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. آپ نے مسجد نبوی کو، جو دینی ادارہ تھا، بعثت استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بعثت شاگرد صحابہ کرام تشریف فرمائے، بیچ میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کے درمیان کتاب قرآن ہے، اور بیچ میں بخاری کی شکل میں آج اگر پیغمبر کی سیرت اور صورت ہے، ادھر عملی شکل میں سیرت اور صورت تشریف فرما تھا. اور سہولت کار تھے جو ان کے معاونین تھے. یہ 4 طبقے اس وقت بھی تھے. آپ نے بار بار مسجد نبوی پر حملے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ مرکز کو بھی نشانہ بنایا، رسول پاک کو بھی نشانہ بنایا، صحابہ کرام کو بھی نشانہ بنایا، ان کی سہولت کاروں کو بھی نشانہ بنایا، اور قرآن کو بھی نشانہ بنایا. لیکن فتح کس کی ہوئی؟ اسلام کی اور حق کی فتح ہوئی. آج بھی ہمیں اس پر فخر ہے کہ دنیا اس بنیاد پر ہمیں گالی دے رہے ہیں کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. یہی گالی تو پیغمبر کو بھی پڑی، تو پیغمبر کی سنت ہے. یہ معلوم ہوا کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں کہ دشمن گالی دے رہا ہے. تو کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے. فرعون نے کیا فیصلہ؟ نہ کوئی عدالت، نہ کوئی پوچھ گچھ، نہ فریقین کو بلانا، فوراً فیصلہ سنا دیا، سنقتل ابناءہم. قتل اور غارت کا بازار گرم کیا یا نہیں کیا؟ کیوں؟ دلیل کیا؟ انا فوقہم قاہرون. میں حاکم اور بالادست ہوں اور تم محکوم اور کمزور. میں طاقتور ہوں. آج کا فرعون بھی یہی کہہ رہا ہے، میں حاکم ہوں، میں طاقتور ہوں، میں بالادست ہوں، لہذا میری بات ماننی ہے. اسلام بھی وہ اسلام کی جس کی تشریح ٹرمپ کرتا ہے. اسلام وہ اسلام جس کی تشریح ٹرمپ کرتا ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اسلام وہ اسلام ہوگا جس کی تشریح قرآن نے کی. آپ کی اسلام کو ہم نہیں مانتے، نہ آپ کے نیو ورلڈ آرڈر کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں بے غیرتی کے نہیں غیرت کا درس دیا ہے. اسلام نے ہمیں خوف کا درس نہیں دیا. خوف اور تخویف اور ڈر کی سیاست یہ شیطان کی ہے. ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. یہ خوف دہشت کی سیاست یہ شیطان کی ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا کی شیطانوں کا سرغنہ بڑا شیطان امریکہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں تم نے امن کے نام پر خون بہایا. بات کرتے ہو امن کے نام پر چھڑائی کرتے ہیں.
امن کے نام پر معاہدہ کر کے پھر بھی خون بہاتے ہیں. آج طالبان اور امریکہ